اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ بعد تراویح تفسیر سورہ کہف کا درس جاری و ساری ہے. گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد نیند سے بیدار کیا، اور جس زمانے میں وہ بیدار ہوئے وہ زمانہ ان کے ملک کا اسلامی زمانہ تھا، یعنی وہاں کے لوگ ایمان لے آئے تھے اور اس ملک پر بھی اسلامی بادشاہ بیدروس کی حکومت تھی. اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو پہلے تو انہیں اپنے بارے میں یہ ہوا کہ ہم کتنے دن یہاں ٹھہرے. اس معاملے میں کچھ انہوں نے بحث و مباحثہ بھی کیا. پھر جب حالات کو دیکھ کر، ارد گرد کے اطراف کو دیکھ کر کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو اپنی گفتگو کے سارے معاملات کو اللہ عز و جل کے علم کی طرف چھوڑ دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اپنے میں سے ایک کو، جن کا نام حضرت تملیخہ تھا، ان کو کچھ کھانے کے لیے لانے کو بھیجا تاکہ بھوک مٹائی جا سکے، اور ان کو وصیتیں بھی کی کہ کھانا بہتر ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. ان وصیتوں میں سے ایک وصیت اور نصیحت آپس میں سب نے ایک دوسرے کو یہ بھی کی، اور حضرت تملیخہ کو بھی کی. یہ قرآن فرماتا ہے کہ انہم ان یظہروا علیکم، کہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا، یہ قرآن کے ترجمے سے الگ ہے، کہ وہ تم پر خبردار نہ ہونے پائیں، شہر کے لوگ تم سے واقف نہ ہونے پائیں. کہنے لگے بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے، یرجموکم، تو تمہیں پتھراؤ کریں گے. کیونکہ دقیانوس جو بادشاہ تھا وہ اپنے مجرموں کو چند قسم کی سزائیں دیتا تھا. ان میں سے ایک قسم کی سزا یہ بھی تھی کہ ان کو سنسار کر دیا جاتا، یعنی جو اس کے دین پر ایمان نہ لاتا اس کو سنسار کر دیا جاتا، مطلب اتنے پتھر مارے جاتے کہ وہ مر جاتا. تو اسی بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جان لیں گے تو پھر یرجموکم، وہ تم پر پتھراؤ کریں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں پھیر لیں گے. یہ اس سے بڑی مصیبت ہوگی.
کہ اگر پتھراؤ کر دیا مر گئے تو کوئی بات نہیں, ایمان تو سلامت رہا, لیکن کہہ رہے ہیں یا اپنے دین میں پھیر لیں گے. تو انہوں نے سب نے آپس میں ایک دوسرے کو بھی کہا اور یہ کہا کہ پختہ اور مضبوط ارادہ بنا لو کہ ہم جس مذہب پر ہیں اس مذہب کو چھوڑ کر ہم کبھی بھی دوسرے مذہب کی طرف نہیں جائیں گے. کہنے لگے ولن تفلحوا اذن ابدا, اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا. یعنی اگر انہوں نے ہمیں لالچ دیا, دھمکی دی اور اپنے دین میں پھیر لیا, تفلحوا ولن تفلحوا اذن ابدا, کبھی بھی بھلا نہ ہوگا. مطلب نہ تو دنیا میں بھلا اور نہ ہی آخرت میں بھی بھلا, کبھی بھی بھلا نہیں ہوگا. دیکھیے اصحاب کہف کی نگاہ میں ایمان کی کتنی وقعت ہے, کتنی اہمیت ہے, اور یہی ایک اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے ایمان کو فوقیت دیتا ہے. اس لیے کہ اگر ایمان کی وجہ سے ذرہ برابر یا کچھ بھی تھوڑی بہت ہم کو دنیا میں تکلیف آتی ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں وہ تکلیف صرف دنیا تک محدود ہے, ایک دن اس کا اینڈ ہے, انتہا ہے. لیکن اگر اس تکلیف کی وجہ سے ایمان کے بارے میں اگر ہم مذبذب ہو گئے, شک کرنے والے ہو گئے, اور معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ ایمان سے پھر گئے اور ایمان چھوڑ دیا, تو ایک دن مرنا ہے, مرنے کے بعد پھر ہمیشگی کی جہنم میں چلنا ہوگا. اس لیے دنیاوی تکالیف پر صبر کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو اگر پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا. یہ تکلیف جو ہوئی ہم کو, اس تکلیف کا ثواب ہمیں قیامت کے دن ملے گا. تو پتا چلا کہ تکلیف پر صبر کرنا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ عز و جل کے نزدیک کتنا محبوب اور پسندیدہ ہے. تو صاحب کہف اپنے درمیان یہ باتیں کر رہے تھے اور اپنے آپ میں سب کو ایک دوسرے سے مضبوط کر رہے تھے کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے, کسی کو بھی ہمیں اپنے دین, اپنے دھرم, اپنے مذہب سے پھرنا نہیں ہے. چاہے ہمیں سنسار کر دیا جائے, موت کے گھاٹ اتار دیا جائے, ہر طریقے سے ہمیں اپنے مذہب پر قائم رہنا ہے. غرض کی حضرت تملیخہ پہنچے, جیسا کہ اگر آپ نے سماعت کیا, اور ان کی گرفتاری ہوئی, بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا. بادشاہ کے دربار میں ساری باتیں انہوں نے بتائی. بادشاہ نے سجدہ شکر ادا کیا, کیونکہ بادشاہ عرصے دراز سے ایسی نشانی کا منتظر تھا کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس کے سبب میری رعایا کے جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے, یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے, اور جسموں کے سلسلے میں جو وہ مذبذب ہیں, ان کا یہ شک دور ہو جائے اور وہ بھی ایمان لے آئے. چنانچہ بادشاہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور بادشاہ کے خزانے سے حضرت تملیخہ کی گفتگو کا بھی جو ہے ایک وثوق مل گیا, ایک جو ہے پروف مل گیا کہ اس میں ان تمام کے نام بھی لکھے ہوئے تھے اور واقعہ بھی لکھا ہوا تھا اور سن عیسوی بھی اس میں لکھی ہوئی تھی. غرض کی حضرت تملیخہ کو لے کر بادشاہ اور اراکین سلطنت اور شہر کے کچھ عمائدین, بڑے لوگ, ان کی بیٹھ گئی.
ساتھ ہمیں بھی قید کرنے کے لیے آ گئے. اس لیے پھر ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرنے لگے، پر ثابت قدم رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اپنے مذہب سے نہیں پھرنا ہے. اس طریقے سے ایک دوسرے کو نصیحت کرنے لگے. لیکن اصحاب کہف کے لیے تو کوئی اور ہی معاملہ اور فیصلہ ہو چکا تھا. چنانچہ بادشاہ اور اراکین سلطنت اور حضرت تملیخہ کے ساتھ جب یہ غار کے دروازے پر پہنچے اور پھر حضرت تملیخہ نے اپنے جانے کے بعد کا سارا واقعہ سنایا اور ان کو کتنا عرصہ گزر چکا تھا یہ بات بتائی، تو ان سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نشانی بنا دیا. ہم پر اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا کہ ہم اس کی قدرت کی نشانی بن گئے. 309 سال تک ہم سوتے رہے اور ہمارے جسم تر و تازہ ہے اور ہم پر کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. اور اس بات پر بھی شکر ادا کیا کہ وہ بادشاہ جو مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا. تو پتہ چلا پیارے اسلامی بھائیوں، جو ظلم و تشدد کرتا ہے اس کا صرف شور ہی ہوتا ہے، زور تو ہمیشہ حق کا ہوا کرتا ہے. ایک دن ظالم و جابر کو ظلم کی انتہا تک پہنچنا ہوتا ہے. زمانے نے ایسے کئی ظالمین کو دیکھا ہوگا جنہوں نے انسانیت کو ستایا، پریشان کیا، چاہے مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر یا پیسوں کے نام پر. ایک دن اس کا اختتام ہو کر رہتا ہے. تو اے وہ ظالموں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری عمر بہت بڑی ہے، ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس ہر قسم کے اسباب موجود ہے، ہم چاہیں کسی بھی غریب کا بیڑا غرق کر دیں، ہمیں کوئی کچھ پکڑنے والا نہیں ہے. وہ ظالمین یاد رکھے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے انہیں مہلت دی جا رہی ہے، اور جس دن میرا رب عز و جل پکڑ فرمائے گا اس کی پکڑ سے تم چھوٹ نہیں پاؤ گے. ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور جب میرا رب پکڑ فرماتا ہے سارے ہیلے بہانے سارے اسباب سب ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ظالم اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے. ہر قسم کا ظالم، ہر قسم کا ظالم غور کر لے. وہ ظالم بھی غور کرے جو دوسروں کی زمین دبا کر اپنا بڑا بنگلہ بنا لیتا ہے. وہ ظالم بھی غور کرے جو کاروبار کے اندر گراہکوں پر ظلم کرتا ہے، کم ناپ تول کر کے دیتا ہے. وہ ظالم بھی غور کرے جو اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرتا ہے. وہ ظالم بھی غور کرے جو کسی غریب بیٹی کو جس کو وہ بیوی بنا کر لایا اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا ہے. وہ ظالم بھی غور کرے جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے. وہ ظالم بھی غور کرے جس کو اللہ نے سیٹ بنایا، اس کے ماتحت کچھ نوکر ہے، ان کو وہ پریشان کرتا ہے اور ان سے محنت مزدوری کروا کر صحیح موقع پر ان کو ان کی اجرت نہیں دیتا ہے. غرض کی ہر قسم کا ظالم، چاہے وہ چھوٹا ظالم ہو چاہے بڑا ظالم ہو، وہ ظالم بھی غور کرے جو روڈ اور سڑکوں پر کاروبار کرنے والوں سے ہفتے کی اگرانی کرتا ہے، ہفتے وصول کرتا ہے. غرض کی ہر قسم کا ظالم اس بات پر غور کرے کہ ایک دن اس کا خاتمہ ایسا ہوگا کہ کوئی نام لینا والا بھی اس کا دنیا میں باقی نہیں رہے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، رب عز و جل کی پکڑ سے ہمیں ڈر جانا چاہیے. یہ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کے پاس ملکی سطح پر طاقتیں تھی، ملکی سطح پر ان کے پاس طاقتیں تھی، لیکن کیا ہوا جب میرے رب عز و جل کی پکڑ آئی سب نیست و نابود ہو گئے. آج کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہی. لیکن جو اللہ والا تھا آج بھی ان کا نام و نشان باقی ہے، لوگ ان کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں. اس لیے اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اور یہ تھوڑی سی رقم حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں کسی پر ظلم کرنے پر اتر آئے، بلکہ ہم اللہ عز و جل کی جو ہے اللہ عز و جل کی خوف کو ہم اپنے دل میں اتاریں اور ہما وقت ڈرتے رہیں. اللہ عز و جل ایسا فضل فرمائے گا، ایسا فضل فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں چاہتے ہو، اگر مال چاہتے ہو اور تمہاری قسمت میں اگر مال بہتر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی تمہیں مالدار بنا دے گا. اور اگر تم مالدار نہیں بن پائے اور دنیا تمہاری ایسے ہی گزر گئی تو پھر آخرت تو مسلمان کے لیے ہے ہی. آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین وعدہ فرما رہا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے
वल्लदीन आमनु वअमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया इन्नल्लदीन आमनु वअमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए वही सबसे बेहतरीन मखलूक है, वही सबसे अच्छे इंसान हैं। फिर फरमाता है जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, इनका बदला इनके रब के पास में है, इनके अच्छे काम का बदला इनके रब के पास में है। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा। क्या है इनका बदला? ठहरने के बागात, जिसमें वो ठहरेंगे, जन्नात अदन, रहने के बागात, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें जारी है, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें जारी हैं, तजरी मिन तहती अल अनहार, और दो लम्हे, साल, 2 साल, बरस, 10 बरस, 60 बरस, 70 बरस तक नहीं, बल्कि खालिदीना फीहा अबदा, उसमें वो हमेशा रहेंगे, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी निकाले ना जाएंगे। और सबसे बड़ा तमगा और इनाम जो मिलेगा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी होगा और वो अल्लाह से राजी हो जाएंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, या कोई भी सुनने वाला हो, वो इस बात पर गौर करे, जुल्म से बाज आ जाए कि यकीनन जुल्म का खात्मा बहुत बुरा होता है। कोई जालिम जो है सही तरीके की मौत नहीं मरा होगा। आप ये सोच सकते हैं, दुनिया एक मुशाहिदे की चीज है, इस दुनिया में बारहा आप इसका मुशाहिदा करते रहते होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गर्ज की जब बादशाह पहुंचे और उनको पता चल गया, ये निशान साहब इस तरीके से अल्लाह ने हमें इतने बस पर सुलाए रखा, हम ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर फिर नींद को तारी फरमा दी। अब जब तक अल्लाह चाहेगा, और उनके सोने की कैफियत आपने सुनी गुज़िश्ता दर्स में कि वो ऐसे सो रहे हैं कि अगर कोई उनको देखे तो वो सोता हुआ गुमान नहीं करेगा, क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई है। उनको वो ऐसा समझेगा कि ये जाग रहे हैं, अल्लाह फरमाता है हालांकि वो सो रहे हैं। और साल में जो है एक मर्तबा वो करवट भी बदलते हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से उनके लिए इंतजाम है कि करवट भी उन्हें बदली जाती है। और गार में हवा और पानी का ये इंतजाम किया गया कि गार के अंदर से, गार के ऊपर से जब सूरज गुजरता है तो दाएं और बाएं होकर गुजर जाता है, ताकि धूप की सख्ती असहाबे कहफ को ना पड़े। और बीच में से गार खुला हुआ है ताकि हवा और जो जो ऑक्सीजन के लिए जरूरत होती है वो चीजें असहाबे कहफ तक पहुंचती रहे। कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंतजाम फरमाया। अब बादशाह ने अपने अराकीन से कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की एक निशानी थे, लिहाजा इनका अदब व एहतराम करते हुए इनके लिए सोने के, इनके कद के बराबर, इनकी तादाद के मुताबिक बॉक्स बनाया जाए, ताकि इनको सोने के ताबूत में सुलाकर इनके लिए एहतमाम और इंतजाम किया जाए। बाज लोगों ने इस तरीके की रिवायतें बयान की है। और फिर बाज मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि लकड़े के ताबूत, लेकिन बादशाह ने जब सोने के ताबूत बनाने का इरादा किया तो असहाबे कहफ बादशाह के ख्वाब में आए और कहने लगे कि ए बादशाह, हम जिस तरीके से जमीन पर सोए हैं उसी तरीके से हम जमीन पर सोएंगे, हमारे लिए ताबूत बनाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल बादशाह ने उसी तरीके से उनको रहने दिया, और गार के मुंह पर जिस तरीके से पहले दीवार लगी हुई थी उसी तरीके से दीवार को बनवा दिया गया और उनकी गार को बंद कर दिया गया। कुरान करीम इरशाद फरमाता है वकदालिका आसरना अलैहिम, और इसी तरह हमने उनकी इत्तला कर दी, यानी जिस तरीके से हमने उनको उठाया
उसी तरीके से हमने लोगों को उनके हालात से बाखबर कर दिया। क्यों बाखबर किया? लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। व अन्ना अस्साअता ला रैब फीहा, और क़यामत में कुछ शुबा नहीं है। इंशाअल्लाह इस जुमले की तफसीर में आइंदा कल बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें जुल्म व सितम से महफूज फरमाए। किसी पर भी जर्रा बराबर हमारी जात से जुल्म ना होने पाए। परवरदिगार आलम हमें ऐसी तौफीक अता फरमाए, हम हर वक्त हुकूकुल इबाद के मामले में लोगों से जो है बिल्कुल चौकन्ने रहें, क्योंकि हुकूकुल इबाद की तलफी की वजह से ही लोगों पर जुल्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक हम जिंदा रहें आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए, बेहतरी वाली जिंदगी अता फरमाए, और नेक कामों से भरी हुई जिंदगी अता फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहाबिहि तस्लीम। गुज़िश्ता ये सवाल किया गया था, इसको समाअत फरमा ले। मुझे खांसी भी आई है और खांसी ही पर यह सवाल किया गया है कि दौरान नमाज खांसना या फूंक मारना कैसा, क्या इन अफ़आल से नमाज फासिद हो जाती है? नमाज के दरमियान अगर खांसा जाए और खांसने में अगर कुछ अल्फाज पैदा होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आदमी खांसेगा तो अख के अल्फाज तो जाहिर सी बात है निकलेंगे ही। तो नमाज में जो खांसी के जो अल्फाज निकल जाते हैं, इससे नमाज फासिद नहीं होती है, इससे नमाज फासिद नहीं होती है। हाँ, अगर जानबूझकर खांसा, खांसी नहीं चल रही है, ऐसे ही खांस रहा है, तबीयत का तकाजा नहीं है, जैसे बाज लोग ऐसे ही खांसते हैं, कोई मकसद नहीं होता है, तो बगैर तकाज़े तबीयत के अगर कोई खांसा और अल्फाज पैदा हुए तो नमाज उसकी फासिद हो जाएगी। इसी तरीके से नमाज में फूंक मारना ये भी सांस की तरह है, जबकि उसमें आवाज पैदा ना हो, और अगर नमाज में फूंक मारा और आवाज पैदा हुई और अल्फाज तरतीब पाए तो नमाज फासिद हो जाएगी। जैसे किसी ने फूंक मारा और ये अल्फाज आ गए, उफ, इस तरीके से। अब ये जैसे कोई फूंक मारेगा तो ये कोई लफ्ज कोई जो है उसमें आवाज पैदा नहीं हुई, लेकिन किसी ने इतनी जोर से फूंक मारा कि जो है अल्फाज पैदा हो गए, जैसे उफ, तो अब नमाज फासिद हो जाएगी। लिहाजा नमाज में इस तरीके की हरकतों से बचना चाहिए, बाज लोग बिला वजह इस तरीके के काम करते रहते हैं। दूसरा सवाल ये था कि दौरान नमाज या जब नमाज के इंतजार में बैठे हों तब उंगलियां चटकाना कैसा? नमाज के दरमियान या नमाज के इंतजार में जब बैठे हों, जैसे सुन्नत पढ़कर बैठे रहते हैं, तो उंगलियां चटकाना ये मकरू फरमाया गया है, मकरू तंज़ीही है कि जो है उंगलियां नहीं चटकाना चाहिए। और अलावा नमाज के भी ऐसे करने से बचना चाहिए कि दिगर जो है वो जिस्मानी प्रॉब्लम इसमें जो है पैदा होती है कि बिला वजह उंगलियों को नहीं चटकाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीम।